ہرگز نہیں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا. یہ قرآن پاک کو کھولنے سے پہلے 14 علوم آئیں گے, پھر آپ قرآن پاک کھولیں گے, اس کے علاوہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. نہیں, قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. معاذ اللہ. آج سے 100 سال قبل بتائیے, 100 سال قبل کا کوئی شخص اس دھرتی کے اوپر موجود ہے؟ 200 سال قبل کا کوئی شخص؟ آپ کے پردادا کے دادا میں سے کوئی ایک نام آپ کو یاد ہو؟ آپ کے پردادا کا نام آپ کو یاد ہو؟ لیکن امام احمد ابن حنبل کا نام زندہ ہے, امام بخاری کا نام زندہ ہے, امام ابن تیمیہ کا نام زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ ان لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے. تو آپ نیکی کے ایسے اعمال, نیکی کے ایسے میدان سرگرم اپنی زندگی میں کر جائیے کہ 100 سال 200 سال 300 سال گزر جائیں تو آپ کے لیے بھی کوئی سجدوں میں دعا کرنے والا ہو, آپ کے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے والا ہو. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کے جو قاری اور عالم ہوتے ہیں, ایک ایک عالم کے وجہ سے کئی قاری پیدا ہوتے ہیں, پھر ان کے شاگردوں سے قاری پیدا ہوتے ہیں. ایمانداری سے بتلائیے گا, آج بھی کوئی بخاری شریف اٹھا کے پڑھے, آج بھی کوئی بخاری شریف اٹھا کے پڑھے, حدیث پڑھ تو حدیث رہا, تو کیا امام بخاری کو اس کا ثواب نہیں مل رہا؟ آج بھی جو مسجد النبی میں نماز پڑھ ہے, کیا سیدنا عثمان کو اس کا ثواب نہیں مل رہا؟ یہ نیکیوں کے وہ کام ہیں, یہ نیکیوں کے وہ اعمال ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیوں کے ایسے منصوبے بنانے کی توفیق دے, اور ایسے بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کی تقریبات کا منعقد کرنا. سیکولر اور لبرل پارٹیزوں برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. سیلیبریشن کس کی ہونی چاہیے؟ حفظ قرآن کی ہونی چاہیے کہ بچوں نے حفظ کیا, ان کے سروں کے اوپر تاج کو تو اللہ رب العزت نے تو والدین کو بھی تاج پہنانا جس کی روشنی سے سورج بھی گہنا جائے گا, لیکن میں اور آپ بھی ان کے سروں کے اوپر ہاتھ کو پھیریں, ان کو پیار کریں, اور ان کی اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے انہیں یہ احساس دلائیں کہ تم نے واقعی ایک مارکا سر انجام دیا ہے. بچہ او لیول میں اچھے نمبر لے لے, اے لیول میں اچھے نمبر لے لے, دنیاوی فیلڈ میں اس کو مبارکبادیں ملتی ہیں, لیکن یہ جو حفظ قرآن کرنے والے بچے ہیں یہ بیچارے آپ کے پیار کے مستحق ہیں, اور آپ کی خصوصی توجہ ان کو درکار ہے. میرے بھائیو, یہ جو قرآن پاک کی کتاب ہے, اس حوالے سے چند گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آج کل معاشرے میں ایسے ایسے فلاسفر اور ایسے ایسے عقلی اور منطقی لوگ پیدا ہو گئے ہیں, عجیب بات ہے, پھر اللہ کہتے ہوئے بھی ڈر جاتا ہے. رسول اللہ کی زبان کیا ہے؟ عربی. قرآن کی زبان کیا ہے؟ عربی. صحابہ کی زبان کیا ہے؟ عربی. جس بندے کو رسول اللہ کی زبان نہیں آتی, جس بندے کو صحابہ کی زبان نہیں آتی, جس بندے کو اس دین اور شریعت کی زبان نہیں آتی کہ جس دین اور شریعت کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا, وہ لوگوں کو حدیثوں کے ترجمے سناتا ہے, وہ لوگوں کو حدیثوں کی تشریح بتاتا ہے, اور ایسی ایسی ہرزہ سرائی کرتا ہے کہ انسان کا دل دکھ جاتا ہے. قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. معاذ اللہ. ایمانداری سے بتائیے, یہ کسی عالم دین کا جملہ ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے, مرزا محمد علی جہلمی جہلم میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. معاذ اللہ. یہ حدیث کے بھی خلاف ہے. ہاں, جو بات حق ہے اس کو بھی بیان کرنا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو, قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو, لیکن ایمانداری سے صرف ایک حدیث یاد کر لیجئے, اور اس طرح کے باطل جاہل جن کو زبان عربی کی الف با بھی نہیں آتی, ان کے مغالطوں اور وسوسوں سے بچ جائیے. سب کو یہ حدیث پتا ہے, لیکن آپ اس وقت اس کی بات سن کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ابھی پوچھوں گا انشاءاللہ, علم اتنا عام ہو گیا سب کو پتا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر حرف کو قرآن پاک کے پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ الحمدللہ. سب کو پتا ہے نا.
कितनी नेकियां? और मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ हरफ है, लाम हरफ है, सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सिर्फ एक हदीस को आपने दिमाग में रखा है, लेकिन इसकी तत्बीक आपने नहीं करनी। अलिफ लाम मीम कितनी नेकियां मिल गई हैं? 30 नेकी। उठाइए तफसीरें, शेहुल हदीस बैठे हैं, मुहद्दिस दौरा अब्दुल गफार मदनी हफिज़हुल्लाह बैठे, पूछिए अलिफ लाम मीम का तर्जुमा क्या है? तफसीर उठा लीजिए, दुनिया के शेहुल हदीस से पूछ लीजिए अलिफ लाम मीम की क्या ट्रांसलेशन है, अलिफ लाम मीम का क्या तर्जुमा है। ये बगैर तर्जुमा बगैर समझ पढ़ने की 30 नेकियां मिली हैं कि नहीं मिली? तो ये बकवास करना कि अलिफ लाम मीम या बगैर तर्जुमे के कुरान पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना, ऐसे बंदे को आप आलिम दीन समझते हैं और उसके फलसफे से मुतासर होते हैं। मेरे भाइयों, बेशक कुरान सिर्फ किताबे सवाब नहीं है, लेकिन ये इनकार कर देना कि कुरान किताबे सवाब है ही नहीं, ये भी बहुत बड़ा मुगालता। कुरान किताबे हिदायत है, मानते हैं, और इस कुलिये का भी रद्द करते हैं कि कुरान को समझने के लिए 14 अलूम चाहिए। हरगिज नहीं। कुरान का तर्जुमा करने के लिए किसी आलिम दीन को, किसी शेहुल हदीस को, किसी मुफस्सिर को हो सकता है 14 से ज्यादा अलूम भी आने चाहिए, क्योंकि उसने तर्जुमा करना है। आप सब ने और मैंने तर्जुमा पढ़ना है, किया हुआ पढ़ना है। उस किए हुए को समझने के लिए 14 अलूम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उर्दू जुबान आती है, आप उसको समझ सकते हैं। ये फलसफा भी बातिल है जो मुआशरे में फैलाया गया। हरगिज़ नहीं कुरान पाक को हाथ लगाना। ये कुरान पाक को खोलने से पहले 14 अलूम आएंगे, फिर आप कुरान पाक खोलेंगे, उसके अलावा आप गुमराह हो जाएंगे। नहीं, हुदल लिन्नास है, ये लोगों की हिदायत के लिए, ये बात मानते हैं, इस फलसफे का भी रद्द करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि कुरान किताबें सवाब ही नहीं। ये जो फलसफा है, इसका रद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किया। कौन है जो नमाज के अंदर 3 आयतों की तिलावत करके 3 ऊंटनियों जितना इन्फाक़ फी सबीलिल्लाह का सवाब लेना चाहता है? 4 पढ़ेगा 4, 5 पढ़ेगा 5, 10 पढ़ेगा 10। एक ऊंटनी खूबसूरत ऊंची लंबी टुहान वाली आज के दौर में भी 3 लाख 4 लाख की है, 5 लाख की भी होती है। 3 आयतें सिर्फ पढ़ी, 10 लाख इन्फाक़ फी सबीलिल्लाह का अजर व सवाब पा लिया। ये तो था नमाज में। ये सवाब मिला कि नहीं मिला? बगैर तर्जुमे के भी मिला कि नहीं मिला? और जहां तक बात तर्जुमे के साथ समझ के है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है जो वादी बतहा से 2 ताजा मोटी तादी ऊंटनियों को, कुहानों वालियों को बगैर जुल्म के, बगैर जोरो जबरदस्ती के हासिल करना चाहे, यानी उसका भी इन्फाक़ फी सबीलिल्लाह और उसका भी अजर व सवाब चाहे। मफहूम यही है। हर साथी ने कहा कि हम चाहते हैं, तो रसूलुल्लाह ने कहा फिर तुम मस्जिदों में क्यों नहीं आते और वहां पे आके अल्लाह के कलाम में से सिर्फ 2 आयतों को समझ कर पढ़ लो। ये समझ के पढ़ने की फजीलत है। बगैर समझ के था अलिफ लाम मीम 10 नेकियां, और अगर समझ के पढ़ा जाए तो रसूलुल्लाह ने कहा अगर 2 आयतें समझ के पढ़ ली तो 2 ऊंटनियों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अजर व सवाब पालोगे। अब बताइए 2 आयतें, हम में से कौन ऐसा है? ये हमारा कसूर है, हम गाफिल हैं। इन्फाक़ फी सबीलिल्लाह बहुत बड़ी अता है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कुछ काम रसूलुल्लाह ने ऐसे बताए हैं जो इन्फाक़ फी सबीलिल्लाह के बराबर के हैं और उसमें उतना स्ट्रगल और मेहनत नहीं है। 2 आयतें, कौन ऐसा नौजवान, जितने बच्चे बैठे हैं, आप भाई बैठे हैं, क्या हर रोज सिर्फ सुबह फजर की नमाज के बाद, हर रोज क्या जोहर की, असर की, कोई एक रूटीन बंदा बना ले। आज इरादा करें, नेकियों के इरादे
باندھنے کے آج کے بعد یہاں اس مجلس میں وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اللہ آپ کے کلام میں سے 2 آیتیں 3 آیتیں 4 5 ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق وعدہ کرے کہ ہر روز صرف 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کے تلاوت کر لوں گا، آپ کو اللہ کے گھر میں آ کر یہ 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کر تلاوت کرنے کا اجر و ثواب کم از کم 3 لاکھ کی 2 اونٹنیاں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے برابر ہے۔ کیا اس بات کے لیے تیار ہیں؟ ارادہ کریں، ارادہ عہد کریں کہ صرف 2 آیتیں پڑھنا کیا مشکل ہے، یہ ثواب ہے۔